السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 80 میں ہم یہود کی اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے جو یہود کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ ہمیں چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھو سکے گی یا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدہ کا جواب کیا دیا ہے، بلا بلکہ من جس نے کسب کمائی سیئتن برائیاں وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے، اس کی برائیوں نے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے یہود، اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو بھی اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہوتا ہے نا وہ بدلہ نہیں کرتا ہے۔ جو دوزخ میں گیا اور اس کے گناہ ہی گناہ ہوئے، ایمان بھی نہیں لایا ہے، اللہ کے انبیاء کی جو ہے فرما برداری بھی نہیں کی ہے اور شرک سے بھی محفوظ نہیں رہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہے گا۔ لیکن یاد رکھے یہود، یہ قانون پوری دنیا کے لیے ہے، اس سے تم لوگوں کو کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ ہی تم اس قانون سے استثناء ہو کہ باقی لوگ تو جائیں گے اور تم لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جس طرح تمام کے تمام دوسرے لوگ ہیں اسی طرح تم بھی ہو۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی تو لوگ اصحاب الجنہ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اسی جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن پاک کا اسلوب بھی ہے کہ جہاں پر جہنم کا ذکر آتا ہے نا تو جنت کا بھی ضروری آتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس طرح کچھ ایسے انسان جو گناہوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوں گے وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے نا، تو ادھر ہی یہ بھی صرف یہود کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لیتا ہے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے، وعمل الصالحات اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ کوئی بھی چاہے یہودیوں میں سے ایمان لے آئے، عیسائیوں میں سے لے آئے، مجوسیوں میں سے، پوری دنیا میں سے کوئی بھی لے آتا ہے، تو اولئک اصحاب الجنہ ایسے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون جس طرح وہ بد لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے نا، بالکل اسی طرح یہ نیک لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ اور جس وقت اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم سب عبادت کرو گے، لا کا مطلب نہ، تا زبر کا مطلب تم، اعبدو عبادت کرو گے، واؤن جمع کا صیغہ سب، لا تعبدون نہ تم سب عبادت کرو گے، الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، وقولوا اور تم سب کہو گے للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم الا مگر قلیلا تھوڑے ہی تھے منکم تم میں سے، وانتم اور تم تو ہو ہی معرضون منہ پھیرنے والے۔ یعنی کیا یہودیوں سے عہد لیا گیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بنی اسرائیل وہ وعدہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، بھلائی کے طریقے سے پیش آؤ گے اور تمام لوگوں کے لیے اچھی بات کہو گے، خود بھی نماز قائم کرو گے، لوگوں کو بھی حکم دو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس وعدے کی بھی پاسداری نہ کی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے چند ہی لوگ تھے جنہوں نے پاسداری کی، زیادہ لوگ تم میں سے پھر گئے۔ تو بظاہر تو یہ خطاب یہود مدینہ سے اور ہے، لیکن یہ تمام ایسے احکام ہیں جو شریعت محمدی میں بھی ہیں، اور جو ہے عہد تو بنی اسرائیل کی عہد چکنی کے قصے کے بارے میں بیان ہو رہی ہے نا بات، لیکن یہ تمام کی تمام جو احکام ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ سب کے سب حکم آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی ہیں، جس طرح ان کو تھے بالکل اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیں گے، لیکن شرک کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، ایون کی زندگی میں اس کی توبہ کر لی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی آتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ولا تنہرہما، ان دونوں کو ڈانٹا نہ جائے، اف تک نہ کہا جائے ان دونوں کو، اور قرآن پاک میں آتا ہے اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں اپنے والدین کی فرما برداری۔ ہاں اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی بات کریں گے، دین کے خلاف کوئی بات کریں گے تو تب والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے، ورنہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یعنی صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو بھی جائیں جن سے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوں نا، تو آپ خود ایسے پیدا کر لیں جن سے رشتہ داریاں جڑ جائیں۔ تو رشتہ داری ویسے بھی عالم ارواح میں وہ صلہ رحمی نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، کیا تو اس بات پر خوش ہے جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ تو دیکھیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تو ایسا ہوتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے بچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے اگر اس کام سے محفوظ رہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے محفوظ رہنے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ ہر صورت میں جائز طریقوں سے رشتہ داریوں کو سنبھال لیا جائے، نہ کہ توڑا جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ رشتہ داریوں میں آ کر انسان بہت سارے غلط رسم و رواج کو اپنا لے اور کہیں کیا ہے برادری کا مسئلہ ہے یہ وہ۔ اسلام میں یہ سب برادریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اسلام وہاں تک آپ کو دیکھتے ہیں جہاں تک آپ اسلام پر پابند رہتے ہیں۔ جب اسلام سے ہی آگے ہٹ گئے تو پھر ایسی رشتہ داریوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا رہی ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ مسکینوں کے ساتھ اچھا ایک بات ہمارے معاشرے میں آج کل پائی جاتی ہے کہ جس کا باپ نہیں وہ یتیم ہوگا اور جس کی ماں نہیں وہ مسکین ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ باپ یا ماں دونوں میں سے کسی ایک کا نہ ہونا یا دونوں کا نہ ہونا سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے بلوغت سے پہلے پہلے، بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، بلوغت سے پہلے پہلے بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اپنی تمام تر قوت صرف کر کے بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں، محتاج فقیر لوگ جو ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان محتاج اور فقیروں سے مراد یہ نہیں ہے جو گلی گلی گداگر بن کے پھر رہے ہیں، یہ تو آج کل پیشہ بن گیا ہوا ہے نا، وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، یا اگر ہاتھ پھیلا بھی رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا یہ پیشہ نہیں۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پراپر پوری فیملی پورے خاندان گداگری کر رہے ہیں، تو یہ ایک پیشہ ہے، یہ ان مساکین میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کہو لوگوں کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے کسی کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے طریقے سے ملتے اور اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں تو اسے بھی دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا، زیادہ کے زیادہ لوگ تو تولیتم پھر گئے تھے تم، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہے منہ پھیرنے والے، حد شکنی کرنے والے، وعدوں کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے۔ لیکن مسلمانوں کو جو حکم ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں، جس طرح یہودیوں کے بارے میں، چونکہ آج تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے نا، اس لیے مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہود ان کے وقت میں تو ہو رہا تھا نا، تو قرآن پاک میں ان کی بات آ گئی۔ تو اب یہ جو ان کے بارے میں آیا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ہم ہی اپنا لیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔